السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين الأكملين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلسہ استقبال رمضان اور دستار بندی. اللہ پاک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اسے قبول فرمائے. حفظ قرآن، قرآن مجید کی حفاظت، قرآن پاک کو یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن تو معجزہ ہے ہی، غلامان رسول کے دلوں میں قرآن کا محفوظ رہنا بھی نبی کا معجزہ ہے. اس قرآن کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ یہ بھی ہے کہ جو نبی کے چاہنے والے لوگ نہیں ہیں ان کے بھی سینوں میں اللہ پاک اس کی حفاظت کرواتا ہے. آپ جملے کو سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں آگے چل کر کے حافظ قرآن کی عظمت پر جب حدیث بولوں گا تو آپ کہیں ان لوگوں کو بھی زبردستی نہ دھکیل دیجیے گا. اس لیے غلامان رسول یہ سب سے پہلا اور پلس پوائنٹ ہے. جنت کے دخول کے لیے سب سے عظیم شرط ہے نبی کی غلامی. رشتہ غلامی رسول سب سے بڑی شرط ہے. یہ رشتہ اگر نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے کوئی جنت بنایا ہی نہیں ہے اس رشتے کے علاوہ. رشتہ غلامی رسول جس کے پاس بھی ہے، اس قوم کا بچہ جب حافظ قرآن بنتا ہے تو حدیث پاک اب سنیے، مزہ آ جائے گا. علم کی دنیا میں دو لفظ آتے ہیں. ایک لفظ کو بولتے ہیں روایت اور ایک لفظ کو بولتے ہیں درایت. میں جو ابھی پہلے جتنی بھی باتیں کہی وہ باتیں درایت سے تعلق رکھتی ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ روایت کو اگر درایت کے بغیر کسی نے پیش کیا ہے تو پھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. آج امت کے کئی ایسے طبقے ہیں جو چینلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے روایتوں کی بنیاد پر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں. اسی بنیاد پر وہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ روایت خالص کبھی بھی راہیابی نہیں عطا کرتی ہے. وہ روایت عطا کرتی ہے جس کے اندر درایت ہو. اب درایت کیا ہے؟ درایت حقیقت میں اس عقل کا نام ہے جس کا استعمال نبی کی محبت کے
درایت کا لغوی معنی اگر دیکھیں گے تو جاننا، عقل سے جاننا، لیکن نہیں، روایت اور درایت کا جملہ جب بولا جائے تو جو روایت درایت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ روایت مقبول ہوتی ہے، اور جو روایت صرف روایت پڑھی جاتی ہے تو پیارے قرآن کی 500 صرف آیت کریمہ ہے جن سے مسائل نکلے ہیں، باقی 6166 آیتیں ہیں جو صرف حکایات اور قصص ہیں، امثال ہیں، باتیں ہیں، مسائل نکلنے کے لیے صرف 500 آیتیں۔ کیا سمجھے آپ؟ اب آپ کو اگر قرآن کو روایتوں کے اعتبار سے دیکھیں، سلسلوں کے اعتبار سے دیکھیں، ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو 6666 آیتیں نظر آئیں گی نا، لیکن مسائل جو آپ کے نزدیک، آپ کے سامنے، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور دیگر جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے ہیں جو عمل کرتے ہیں، ان مسائل کا تعلق قرآن سے 500 آیت کریمہ سے ہے بس۔ یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ روایت نہیں، یہ درایت فیصلہ کر رہی ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ غلامان مصطفیٰ، جب قرآن پاک کو اپنے سینے میں خدا کی قدرت اور نبی کے معجزہ اور ولیوں کی کرامت سے محفوظ کرتے تو مسند احمد، جامع ترمذی، مسند دارمی اور دیگر معتبر اور اوتھینٹک کتابوں میں یہ حدیث صراحتاً مذکور ہے کہ اللہ پاک ادخلہ الجنہ، پہلے تو یہ مصدع سناتا ہے کہ جو نبی کا غلام خدا کے کلام کو، خدا کی قدرت، مصطفیٰ کے معجزہ اور ولیوں کی کرامت اور ماں باپ کی دعاؤں سے محفوظ کرتے ہیں، نوٹ کرنا، تو ادخلہ الجنت، رب اسے پہلے جنت میں داخل فرمانے کا مصدع فرماتا، اسے جنت میں داخل فرماتا، اور آگے ہے وَشَفَّعَهُ فی اہل بیتہ، اور اللہ پاک اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کل میدان محشر میں اپنے خاندان والوں کے 10 ایسے افراد کو بخشوائے گا، حدیث کا لفظ سنیے، کلہم وجبت لہم نار، جس 10 کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 10 لوگوں کو وہ ننھا منھا جس نے مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، جسے آپ حافظ قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہر حافظ قرآن نہیں، رشتہ غلامی رسول میں جو حفظ قرآن کرتا ہے اس کے بارے میں یہ مصدع ہے، یاد رکھنا۔ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ تو اب حفظ قرآن ایک عمل ہے، قرآن پر قرآن کی حفاظت کرنا، قرآن کو یاد کرنا یہ ایک عمل ہے، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل کا تعلق ہے۔ تو پیارے، ایمان جب رشتہ محبت مستحکم کرنے کا نام ہے، امام بخاری نے شروع میں ایک باب ہی باندھا ہے کہ حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، نبی سے محبت کرنا ہی ایمان ہے، نبی سے محبت کرنا ہی ایمان ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مزدوں کی بات آئے، خوشخبریوں کی بات آئے، تو آپ روایتوں کی بنیاد پر خوشخبریوں پر نظر نہ دوڑنا، اس کے مصداق کو دیکھنا، یہ فٹ کس پر ہو رہا ہے یہ دیکھنا، یہ چسپا کس پر ہو رہا ہے یہ دیکھنا۔ بے وضو نماز پڑھنے والا 60 سال کی نماز پڑھے، عمر کے آخری لمحے تک نماز پڑھے گا، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی، ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی وضو ہے۔ ایسے ہی پیارے، مفتاح الاعمال حب النبی، اعمال کی کنجی مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اب عمل کی کوئی بھی دنیا نہیں سک سکتی جب تک کہ مصطفیٰ کی محبت اور محبوبیت مصطفیٰ اسے حاصل نہ ہو، نبی پاک کی محبت حاصل نہ ہو۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ غصے کے عالم میں نہ سنیے، محبت کے آئینے میں سنیے۔ جذبات اللہ آپ کے سلامت رکھے، صادق رکھے، سچا رکھے، صالح رکھے، لیکن پیارے، وقت کی ضرورت کو سمجھو۔ آج کا جو یہ
عظیم الشان جلسہ دستار بندی اور استقبال رمضان ہے. پہلے اس کو میں شارٹ انداز میں عنوان بنا دوں، قرآن اور رمضان. اس کو میں عنوان بنا دیتا ہوں. پہلے جلسہ دستار بندی سے آپ قرآن مراد لے لیجئے کیونکہ حافظ قرآن حفظ کیے ہیں، اور استقبال رمضان سے رمضان مراد لے لیجیے. تو اب عنوان بن گیا اس جلسے کا قرآن اور رمضان. اشتہاری عنوان تو آپ نے جو دیکھا ہے دیکھ لیجیے، قرآن اور رمضان. اس عنوان سے خدا کی قسم اس کو اور عمدہ کر دے تو قرآن اور صاحب قرآن بن جائے. اس کو اگر اور عمدہ کر دے تو قرآن اور صاحب قرآن بن جاتا ہے. توجہ دیجیے گا، میں چند آیت کریمہ پہلے تو سورہ رحمان کی فرسٹ آیت کریمہ توجہ دیجیے گا. الرحمن علم القرآن، آج تک مجھ سے ہی سنے ہوں گے اس کے بارے میں الگ ترجمے، الگ تفسیر، الگ پہلو، لیکن آج اس کو ایک نئے انداز میں. وہ اس لیے کہ اسی آیت کریمہ کے ایک آیت کے بعد جو آیت ہے میری اس بولی کی تائید کر رہی ہے. وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. توجہ دیجیے گا. اب اس سے پہلے حدیث پاک سنیے. اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. توجہ دیجیے گا. آج تک آپ نے امت کے کئی طبقوں سے اس آیت کریمہ کا پہلو تو دیکھا اور سنا ہوگا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. لیکن میری تقریر کا پہلا حصہ دھیان میں رکھیے. روایتوں کو درایتوں کی بنیاد پر نہیں سمجھو گے تو پھسل جاؤ گے. تم بہترین امت ہو. لنگڑا للہ سب اپنے آپ کو بہترین امت ہو. 40 دن 20 دن جانے والا سب اپنے آپ کو بہترین امت ہو. لیکن پیارے سنو، رسول اعظم کی زبان سے سنو اور تائید کلام ربانی کی عظیم ہستی سے سنو. کلام ربانی کی تائید کرنے والی ذات جس کا نام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سنو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ نہیں کہا، توجہ دیجیے گا، قرآن کا ایکسپلین کرے، قرآن کا ترجمہ بتائے، قرآن کا ٹرانسلیشن کرے. پہلے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے. اس لیے پیارے، قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا. قرآن کی تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو خیر بنانا ہوگا. اور بتاؤ سینے پر ہاتھ دھر کے، خیر کون ہے؟ خیر اسے کہتے ہیں جس کی اداؤں میں بھی خیر ہو، جن کی باتوں میں بھی خیر ہو، جن کی زبانوں میں بھی خیر ہو، جن کے چال چلن میں خیر ہو، جن کے لباس میں خیر ہو. ارے اگر یہ سب تفصیل خیر کی نہ کی جائے تو قرآن پاک میں انسان کی عظمتوں کے حوالے سے اگر اللہ پاک بیان کرتا ہے تو لباس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا لباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خیر سے تعلق رکھنے والی چیز انسان کا لباس بھی ہے، خیر کے حامل کا لباس بھی ہے، خیر کے حامل کی زبان بھی ہے. آپ محبت سے اس کو سمجھیے گا. اگر آپ نے نگیٹو انداز میں سمجھا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پہلے پازیٹو انداز میں سمجھیے. پہلے آپ خود حاصل کیجیے، کیونکہ نبی نے کہا ہے بہترین وہ ہے جو پہلے سیکھے تب سکھائے. پہلے سیکھے تب سکھائے. آپ فوراً سیکھنے میں محسوس ہی نہیں کرتے، سیکھنے میں محسوس ہی نہیں ہوتے، سیکھنے کو اپنے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہونے دیتے اور سکھانا شروع کر دیتے ہیں. قرآن میں یہ ہے، آیت کریمہ میں یہ ہے. اللہ فرما رہا ہے بس، اللہ نے کہہ دیا بس، حدیث پاک میں ہے بس. نہیں پیارے، ایسے نہیں ہوتا. خود کو پہلے خیر بناؤ، خود کو حامل خیر بناؤ، خود کو بہتر بناؤ. اور جب بہتر بنو گے تو بہتر ہی نکلے گا. بہتر بنو گے، خیال بہتر ہوگا، احساس بہتر ہوگا، سوچ بہتر ہوگی، سب کچھ بہتر ہوگی. تو کبھی بھی تم بے سوچے سمجھے اپنی زبان سے کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں. اگر فتویٰ نکلے گا دارالفتاء الہی سے فتویٰ نکلے گا، اللہ کے رسول کی بارگاہ سے فتویٰ نکلے گا. تم سوچتے ہو کوئی گستاخی رسول کرتا رہے اور ہم خاموش ہیں تو اس کے گستاخی کی بنیاد پر نعرہ رسالت لگائیے. مفتی سلطان رضا صاحب پٹنہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. بیٹھیے.
درود شریف پڑھیے پورا مجمع، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام، اس کی ایک ایک آیت کریمہ اور آیت کریمہ کا جو محور ہے، اس کا جو مصداق ہے، اس کے جو تیور ہے، توجہ دیجیے گا۔ آپ سوچتے ہو کہ اس نے ایسا کر دیا تو ہم نے ان کے اوپر کر دیا تو بہت بڑا کام کر دیا، نہیں پیارے، جو چوک کرتا ہے سب سے پہلے فتویٰ اگر کوئی دیتا ہے تو رب العالمین کی بارگاہ ہے۔ تم کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک آیت کریمہ آپ کو بتا دوں ایکسپلین کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما رہے ہیں اپنی گفتگوؤں سے، واضح و نصیحت سے یہ بات، اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، نبی کو غیب کا علم ہے۔ توجہ دیجیے گا، آزو بازو والے ٹوپی نما، توجہ دیجیے گا، لباس پہن کر کے اور بظاہر اپنے آپ کو متقی بننے والے افراد اور لباس مومن، لباس ایمان میں رہنے والے مومن کہنے لگے مذاق کے طور پر، اے محمد کو کیا ہو گیا؟ کل تک تو صرف توحید کا درس دے رہے تھے، کل تک تو الوہیت کا درس دے رہے تھے، ایک اللہ اور معبود برحق کا درس دے رہے تھے، آج کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ غیب کا بھی دعویٰ کرنے لگے۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے کہ غلاموں کو یہ بات پہنچتی اور غلام فتویٰ دیتے اور اپنے ہاتھ سے لکھتے، خدا کی قسم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائر سدرہ کو لے کر ایک آیت کریمہ بھیجتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے حبیب مکرم سنیے، آپ کی بارگاہ میں علم غیب کی بنیاد پر آپ کی جو شان اور آپ کا جو فضل و کمال ہے اس نے مذاق اڑایا ہے، میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورہ توبہ آیت نمبر 66 اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اے مسلم نما سنو، اے ٹوپی والے سنو، اے ایمان کے لیول والے سنو، تمہارا لیول بگڑ چکا ہے، تم کہاں چلے گئے ہو؟ سنو، رب فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانہ وغیرہ کچھ مت بنو، تم کافر ہو چکے ہو، تمہارا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ یہ کون فتویٰ دے رہا ہے؟ یہ اللہ پاک فتویٰ دے رہا ہے۔ اس لیے پیارے، خدا کی قسم آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، آپ صاحب قرآن کا مطالعہ کرو، خدا کی قسم بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی آٹومیٹک نظر آئے گا، آٹومیٹک نظر آئے گا، لیکن پڑھو قرآن پاک تاپ پر رکھنے کے لیے نہیں، حدیث پاک تمہیں ایک دو یاد کرنے کے لیے نہیں۔ آیتیں قرآنیہ میں ابھی ہم نے کہا 6666 آیتیں ہیں ضرور، لیکن 500 آیتوں سے مسائل نکلے، ایسے ہی ملینوں بلینوں اربوں خربوں حدیثیں ہیں، لیکن صرف 3000 حدیثوں سے مسائل مستنبط ہوئے ہیں، 3000 حدیثیں ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں، 3000 سنتیں ہیں جن سے مسائل نکلے ہیں جس پر آپ عمل کرتے ہو۔ اب آپ یہ سب نہیں کرو گے تو کیسے دفاع کرو گے اپنے مسلک کا؟ کیسے ڈیفینس کرو گے اپنے مسلک کا؟ کس طرح سے کرو گے؟ اگر میں ابھی کھڑے ہو کر کے آپ سے پوچھوں، کھڑے ہو کر کے بتاؤ پیارے، آپ اہل سنت والجماعت کو آپ انٹروڈکشن کراؤ تو آپ کیا کہو گے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت؟ نہیں پیارے، آج اگر آپ ہوشیار نہیں ہوگے تو 1400 برس پہلے مصطفیٰ نے تمہیں باخبر کیا ہے، قرآن پاک اتار کر کے رب العالمین نے تمہیں باخبر کیا ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر کے جب ان بدتمیزوں کی قسمت میں نہ ماننا لکھ دیا گیا تو آج 1400 برس کے بعد بھی اگر گستاخان پیدا ہو رہے ہیں تو الہی تصور رکھو، تربیت خدا مصطفیٰ کی بارگاہ کا جو تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے وہ تصور رکھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں اتنا مطمئن کیوں رہتا ہوں؟ حالانکہ چاروں طرف سے الغار ہے، ہر زاویے سے الغار ہے، ہر روز کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، لیکن پیارے کبھی بھی ٹینشن میں نہیں، ہمیشہ اٹینشن میں رہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر فرض کیجئے اس کے اندر پانی ہے اور آپ اگر پانی مانگے پینے کے لیے تو میں آپ پر غصہ ہوں کیوں؟ اگر دینا ہے تو دے دوں گا، نہیں دینا ہے تو صاف کہہ دوں گا نہیں دوں گا۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تو خدا کی قسم اہل سنت والجماعت کے دفاع کے لیے قرآن و حدیث آل ان آل موجود ہے، تمہیں صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ عام کی دلیل مانگے تم عام کی دلیل دو، وہ خاص کی دلیل مانگے خاص کی دلیل دو۔ ارے رفع یدین تجھے ہجا لگانے نہیں آتا، قرأت خلف الامام تجھے خلف الامام کا ہجا لگانے نہیں آتا، اور حدیث میں ہے کٹے، بخاری میں ہے کٹے، مسلم میں ہے کٹے، امام ترمذی کٹے،
بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، تم میں بہترین وہ ہے جو سیکھے پھر سکھائے۔ ہمیں بعد میں کر دیا ہے، سکھانے والے کو بعد میں کر دیا ہے۔ تمہیں کتنا متوجہ کر رہے ہیں مصطفیٰ۔ اس لیے آج کا پیغام ہمیشہ کے لیے آپ کے نام ہے کہ قرآن آپ بھی سیکھو، حدیث آپ بھی سیکھو۔ یہ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک سنو، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ نکلتے رہیں گے حتی خرجوا یا یخرجون، یا یہ نکلتے رہیں گے لا یزالون یخرجون حتی آخرهم مع المسیح الدجال، یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت یعنی گستاخوں کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی، اور دجال قرب قیامت۔ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ لوگ قیامت تک نکلتے رہیں گے، قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ تو آپ ان کے نکلنے، ان کے بڑھنے، ان کی مزاجی، ان کی کثرت، ان کو مت دیکھو، آپ اپنے کو دیکھو، آپ اپنے کو دیکھو، آپ پرفیکٹ ہو رہے ہو یا نہیں ہے۔ تم سے رب پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تم سے رب پوچھواتا ہے۔ منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو کیا کہتا ہے، تو تمہیں نہ کامیاب ہونا ہے، تمہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے۔ یہ تو فیضان ہے نبی کا، یہ تو کرم ہے ولیوں کا کہ تم بے توجہ ہو پھر بھی فیضان تیرے اوپر غالب ہے، گمراہ نہیں ہو رہے ہو۔ لیکن آج جو دور ہے یہ دور فتن ہے، یہ پرآشوب دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ بیٹا اگر حق پرست ہے تو باپ جو ہے کوئی غیر کی طرف چلا جا رہا ہے، خانہ جنگی اور عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ 40 سال تک، 20 سال تک گھر میں رہتا، غوث پاک کے وسیلے سے گھر میں رہتا، مائیں غوث پاک کا وسیلہ لے کر دعا کرتی، اور 20 سال 25 سال کے بعد غوث پاک کے وسیلے سے ویزا لگواتی، اور جب 2 سال ہو جاتے سعودی عرب میں تو آ کر کے بولتا سعودی عرب میں یہ نہیں ہو رہا ہے، سعودی عرب میں وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں کرنا کہتے، یہ بدعت ہے کہتے، یہ عربی بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارا 25 سال کا جو لمحہ تھا اگر علماء کی صحبت میں اور صحیح سچوں کی صحبت میں، سورہ توبہ آیت نمبر 119 اللہ سبحانہ و فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تمہیں رب کہہ رہا ہے کہ ڈرو اللہ سے، لیکن صحبت بھی سچوں کی رکھنا، صحبت بھی سچوں کی رکھنا، صرف ایمان اور تقوی نہیں۔ جیسے آج بولتے ہیں نا ارے اپنا عمل ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ، نہیں، خدا کا مطالبہ ہے، یہ ضعیف حدیث کا بھی مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی مضطرب حدیث کا بھی مطالبہ نہیں ہے۔ اس لیے پیارے جب رب نے کہا ہے کہ ایمان کے بعد تقوی اور تقوی کے بعد بزرگوں کی صحبت، سچوں کی صحبت، تو آج تمہیں وقت دیا ہے، عمر ہے، لمحے ہے، قرآن کو سیکھ لو، حدیث کو سیکھ لو، انشاءاللہ دفاع کر لو گے، ڈیفینس کر لو گے۔ آج کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے قرآن اور رمضان کے حوالے سے جو میں نے شروع میں ترجمہ کیا ہے۔ غلام نبی جب قرآن کو، اب سنیے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تعلیم دیا ہے نا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اور اس کے بعد کیا ہے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب جو بھی مراد ہے وہ آپ دیکھ لینا، وہ آدم ہے یا محمد الرسول اللہ ہے، لیکن آپ دیکھ لینا۔ خیر، خلق الانسان علمہ البیان، بس جملے پہ غور کیجیے گا، قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسی انسان کو بیان سکھایا۔ بیان القرآن، توضیح القرآن، فہم قرآن، نوٹ کیجیے گا، تفہیم القرآن، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سکھایا، جس سے آپ ایک دم کھل کر کے میں عام زبان میں کہہ دوں، قرآن 6666 جو کلام ربانی ہے اللہ کے رسول کو عطا کر دیا، یہ لیجئے، اور اس کے بعد اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی حقیقت، اس کے اسرار و رموز، اس کے بیانات، اس کے اندر کیا ہے، علمہ البیان، اسی نبی کو سکھایا ہے، اسی نبی کو سکھایا۔ تو حفظ قرآن بھی، توجہ دیجیے گا، حفظ قرآن کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، اور قرآن کو سمجھنا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سنو، حفظ قرآن کرانا یہ خدا کی سنت ہے، اور قرآن کو سمجھانا یہ بھی خدا کی سنت ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ اس لیے مبارکباد
کا مطلب یہ ہے قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کو یاد رکھنا، ہر سال تراویح پڑھانا، ہر سال تراویح پڑھانا اور پڑھانا یہ نذرانوں کے لیے نہیں، یہ قرآن سے فیض لینے کے لیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ بالغ ہو تو تم پر بھی سنت مؤکدہ ہے تراویح، ہے نا؟ اس لیے پیارے اس تصور میں قرآن کو اب آپ سمجھیے اور رمضان کو سمجھیے، اور دونوں کے ایک عنوان دے کر نکل جاؤں گا میں جلدی سے، کیونکہ سلطان الخطبہ آ چکے ہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ سنیے، توجہ سے سنیے، قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے، اور قرآن پاک نبی کی محبت کا رشتہ لے کر کے جو قرآن سینے میں جاتا ہے وہ بھی نبی کا معجزہ بن جاتا ہے۔ بہت بولتے ہو نا یار، آیۃ من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات اللہ، فتاوی رضویہ کبھی پڑھے ہو؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک لقب یہ بھی ہے، معجزۃ من معجزات النبی، نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کا نام احمد رضا۔ توجہ دے رہے ہیں؟ معجزہ کس کو کہتے؟ عقل جہاں نہیں دوڑے، یہ لوگ خالی عقل ہی دوڑا رہے ہیں، اور معجزہ اس کو کہتے جہاں عقل نہیں دوڑانا۔ اب اے نبی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کی ذات سراپا معجزہ۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء 174 اللہ سبحانہ فرماتا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، دلیل واضح، دلیل قطعی، یعنی معجزہ۔ اے لوگوں، یہ رسول وہ ہے جو سراپا معجزہ بن کر کے تشریف لائے۔ سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے سمجھنا نہیں بلیو کرنا، سمجھنا نہیں ماننا، سمجھنا نہیں قبول کرنا۔ ارے دیکھ کر کے لوگ نہیں سمجھے، تو بے دیکھے کیسے سمجھ سکتا؟ اس لیے توجہ سے سنیے، قرآن اور رمضان کا عظیم عنوان، قرآن اور رمضان کے عنوان پر تو میں جمعہ میں بولوں گا، لیکن آپ یہاں آج کے اس عنوان میں کہ اللہ پاک مبارک کرے حفظ کرنے والے کو، حفظ کرانے والے کو، اور آپ سب جو شریک ہیں آپ سب کو بھی مبارک کرے یہ جلسہ، ہم سب کو اللہ پاک مقبول بنا لے، محبوب بنا لے۔ منصف میں پیج نمبر 4 پہ ایک منصف نے انصاف نہیں کیا، جملے میں غور کیجیے، منصف نے انصاف نہیں کیا ہے، اور ایک ایسی چیز اگر آپ دیکھے ہوں گے آج کا پیج نمبر 4 پہ، وہ کیا؟ وہی پرانی بات دیکھنا پیارے، آپ اس کو ایزی نہیں لینا، کیونکہ وہ بات تو لکھی جا چکی ہے اور ہسٹری میں چلی گئی ہے نا۔ تو ہم لوگ اگر مر گئے، آنے والی نسلیں اور بھی تو تحت الفہم ہوگی، اور بھی تو سمجھ اور ادراک کی کمی اور اس کے دلدل میں ہوگی۔ سوچو، تم جسے انٹیلیجنٹ کہہ رہے ہو، عقل مندی کا دور کہہ رہے ہو، بہت بڑا بیوقوفی کا دور ہے، بہت بڑا۔ ارے صحابہ کرام سے زیادہ عقل مند کون ہوں گے؟ بتاؤ، ہے کوئی عقل مند نہیں ہوں گے، لیکن نبی کی ظاہری طور پر بھی وہم و گمان کے اعتبار سے بھی سنو، قرآن پاک کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ توجہ دیجیے گا، یہ آیت کریمہ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ رسول پاک کو کہ حجرہ پاک کے باہر سے کچھ لوگ دستک دیتے تھے، جیسے اب آتے ہیں نا، بیل بجاتے ہیں نا، ایسے بار بار بجاتے ادب مصطفیٰ کو سمجھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو حجرہ پاک کے مصطفیٰ کے پیچھے سے مصطفیٰ کو ندا کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے وقوف ہے، اکثر عقل نہیں رکھتے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ لیکن ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں ان حضرات کو جو نہیں رکھتے، لیکن وارن کرنے کے لیے تو کہا ہے نا، وارن کرنے کے لیے تم سمجھو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے والوں، ادب کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، رمضان کی اہمیت کو سمجھو، صاحب قرآن کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر ہر سال وہی جھگڑا، ہر سال وہی باتیں، وہی پرانا سبق، وہی پرانی باتیں، وہی سب ہر سال آتے رہیں گے، تو نہ ہم آگے بڑھیں گے اور نہ تم ہم کو پڑھنے دو گے۔ ہر سال فاتحہ، ہر سال 20 رکعت، ہر سال 18، ہر سال 8 رکعت، یہی سب سوال کرو گے تو ہم بزرگوں نے جو اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم ان کتابوں کا مطالعہ کب کریں گے؟ خالی فاتحہ کی دلیل پوچھو گے تو ہم کو تو پہلے ہی سے یاد ہے، ہم ایسے ہی ایدی ہو جائیں گے، ہم ایسے ہی سست ہو جائیں گے۔ اس لیے سنو، مسائل بہت
ہیں, مسائل کے انبار ہیں. جو کوئی بھی تمہیں رفع یدین کے حوالے سے سوال کرتا ہے, جو کوئی بھی تم سے 20 رکعت یا 8 رکعت کے حوالے میں سوال کرتا ہے, ان سے ایک سوال صرف کرنا, کس بیس پر سوال کر رہے ہو. اگر وہ کہے کہ حدیث میں ہے تو ان کو کہنا کیا تم نے حدیث پاک دیکھی ہے؟ حدیث رسول عربی میں ہے, دکھا عربی میں, اور سناؤ تمہیں روایت حدیث کا حق ہی نہیں ہے, اس لیے کہ روایت وہ کرتا ہے جس نے کہ دیکھا ہو یا سنا ہو, جس نے کہ دیکھا ہو یا سنا ہو. آپ نے مجھے دیکھا کہ مفتی صاحب فنکشن ہال میں تقریر کر رہے ہیں, اب آپ جو نہ دیکھنے والے ہیں ان کو جا کر بولیں گے یہ روایت ہے, اور اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے؟ ہاں ایسا کرتے ویسا کرتے, ایسا کرتے ویسا کرتے. یہ سمجھو اس بات کو. تو آج اگر کوئی 20 رکعت یا 8 رکعت کا مسئلہ لائے, قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ لائے, تو ایگزیکٹ قرآن کی آیت کریمہ لو, خدا کی قسم وہیں پر اس کا جواب بھی مل جائے گا. فار ایگزامپل ایک مثال دے دوں آپ کو. دیکھیے آپ کے پاس ایک سوال لے کر آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے, اور اللہ پاک نے کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرمایا ہے, اور کہتا ہے سورہ جن آیت نمبر 26, اور آپ جو ہے فوراً پھنس جاتے, ارے قرآن پاک بول رہا نا. سورہ جن آیت نمبر 26, آپ بھی جن بن جاتے ہیں, انسان سے جن بن جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. سورہ جن آیت نمبر 26 میں کہتا ہے اللہ پاک عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ عالم الغیب یعنی اللہ پاک اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ہے. اب ہم نے ابھی کیا کہا؟ قرآن پاک نے اس نے تو پیش کر دیا ہے, لیکن پیارے تم نے سمجھا نہیں. تو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے یہودیوں کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ تم بعض پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو, یہ یہودیت ہے. اور اے انسان, تو یہودی بھی نہیں ہے, تو عیسائی بھی نہیں ہے, تو مسلمان محمدی ہے, تو نبی کا غلام ہے. اس لیے سنو, تم جب یہودی بھی نہیں ہو, تم تو ملت ابراہیم پر ہو نا, نصرانی بھی نہیں ہو, ملت ابراہیم پر ہو, تو اب تمہارا ایمان کیا کہے گا کہ تم کو آل ان آل قرآن ماننا ہے, آل ان آل حدیث, آل ان آل اسلام کو فالو کرنا ہے. نوٹ کرنا, جب اس نے کہا 12 نمبر 26 آیت نمبر 26 سورہ جن میں اللہ پاک فرماتا ہے غیب پر کسی کو مطلع نہیں, تو ہم نے ابھی کیا فارمولا دیا کہ آپ اسی کو دیکھو. خدا کی قسم آگے پیچھے, کبھی آگے نظر آئے گی دلیل, کبھی پیچھے نظر آئے گی دلیل. دیکھو 26 میں ہے کہ اللہ نہیں عطا کرتا, اور 27 میں ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے. اللہ عطا کرتا ہے. چنانچہ قرآن پاک سنو, اللہ سبحانہ فرماتا ہے الا من ارتضى من رسول, یہ رسول قادیان کا رسول نہیں, خدا کا رسول ہے. رسول کو اللہ پاک اپنے غیب خاص پر توجہ دیجیے گا, ان کی شایان شان اطلاع عطا فرماتا ہے, انہیں عطا فرماتا ہے. کہنا صرف یہ ہے کہ کوئی بھی رفع یدین کی حدیث لائے تو آپ مجھ تک نہیں, علماء تک نہیں, ایگزیکٹ حدیث پاک دیکھو, الفاظ دیکھو. اور سنو ایک اہم بات بتا دو قرآن اور رمضان کے عنوان سے. وہ اہم بات یہ ہے کہ تم 1400 برس کے بعد جی رہے ہو نا, 1400 صدی میں, 14ویں صدی, 1400 برس کے بعد جی رہے ہو. نبی نے ارشاد فرمایا, کس نے سنا؟ صحابہ نے سنا. صحابہ نے ارشاد فرمایا, کس نے سنا؟ تابعین نے سنا. تابعین نے ارشاد فرمایا, کس نے سنا؟ تبع تابعین نے. توجہ دیجیے گا, ایک لفظ بول دوں گا, مٹھ زبان میں آپ بڑی بات سمجھ جائیے گا. نبی نے کہا, صحابہ نے سنا, تو اب نبی جب کہیں گے, نبی جب کریں گے, نبی جب بولیں گے, نبی کی کوئی بھی بات نسبت مصطفیٰ سے رکھنے والی کوئی بھی چیز, قول ہو یا عمل ہو یا فعل ہو, اس کا براہ راست سب سے پہلا تعلق کس سے ہے؟ صحابی سے ہے. اب صحابی کے بعد آپ تو تابعین کے دور میں بھی نہیں ہو, تو آپ ذرا سوچو کہ نبی نے کہا, اب آپ کوئی یہ کہے کہ رفع یدین مصطفیٰ نے کہا ہے, تو اب تم کو اتنا کہہ سکتے ہو, تم کو کیسے معلوم کہ مصطفیٰ نے کہا ہے؟ مصطفیٰ کے قول کو سننے والی ذات کا نام تو صحابی ہے, اور تم تو 1400 برس کے بعد ہو, تم تو تابعی بھی نہیں ہو, تم تو تبع تابعی بھی نہیں ہو, تم تو ائمہ دین میں سے بھی نہیں ہو, 1400 برس کے بعد ہو. فارمولا سمجھو نوجوانوں, ہمیشہ کے لیے کامیاب رہو گے کہ نبی کے قول کو یا نبی کے فعل کو روایتوں کی بنیاد پر پیش کرنے والا ڈائریکٹلی یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے. انہیں کہنا ہوگا کہ اس کتاب میں ہے, ان کا جو سورس آف
اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ مغفرت کی دعا نہیں، مغفرت تو بعد کا آپشن ہے، پہلے ایمان کی دولت۔ توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں، نوٹ کرو آپ، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے امام بخاری ہیں، آپ جو ہے اپنے مذہب کو، آپ کا مذہب کیا ہے؟ امام بخاری ہے یا اسلام؟ میں ان کی بنیاد پر بول رہا ہوں، ورنہ امام بخاری خدا کی قسم ایسے سنی صحیح العقیدہ امام کا نام ہے، ایسے سنی صحیح العقیدہ امام کا نام ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی بھی ان کی طرح کوئی ایسے سنی صحیح العقیدہ امام تھا ہی نہیں، ایسے سنی صحیح العقیدہ امام کا نام ہے۔ کیونکہ جو مصطفیٰ کی بولی کو لکھنے کے لیے وضو کرتا ہو، مصطفیٰ کی بولی کو لکھنے کے لیے نماز پڑھتا ہو، استخارہ کرتا ہو، جو بات مصطفیٰ کا اتنا ادب کرتا ہو، وہ ذات مصطفیٰ کا کتنا ادب کرتا ہو، کتنا ادب کرتا ہوگا۔ وہ استخارہ میں جب تک ان کو اشارہ نہیں مل جاتا کہ ہاں اے عبداللہ، اے ابو عبداللہ، اے اسماعیل، یہ جو حدیث لکھنا چاہتے ہو لکھ لو، یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ کے اشارے کے بغیر انکمپلیٹ بخاری۔ نوٹ کرنا، یہ امام بخاری 194 میں پیدا ہو رہے ہیں، 194 میں۔ اور مسئلہ کب بنا؟ مسئلہ کب بنا؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے گمراہ کرنے والے اور نام واہ واہ واہ، عمران نام میرا اور کام ایسا گھٹیا۔ نوٹ کرنا پیارے، اور اس کو ہنستے ہوئے اور ایزی مت لینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اس لیے فاتحہ ایڈیٹنگ اسلام، نظر نیاز ایڈیٹنگ اسلام، یہ میلاد النبی ایڈیٹنگ اسلام۔ ابے ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتا، جب یہ آیت کریمہ اتری وہ کس پر اتری ہے؟ تیرے اوپر نہیں، مصطفیٰ کے اوپر اتری ہے۔ اور وہ کہاں اتری ہے؟ وہ تیرے گھر میں نہیں، عرفات کی جگہ میں اتری ہے۔ اسلام جب مکمل ہوا مصطفیٰ کی ذات پر، نوٹ کرنا تو پیارے، مصطفیٰ ہر جگہ کیوں نہیں؟ جب رفع یدین کی بات آتی 194 سے کیوں شروع ہو جاتے؟ 194 امام بخاری کی پیدائش ہے اور 256 امام بخاری کی وفات ہے۔ تو بخاری اگر وجود میں آئی بھی ہوگی تو 194 اور 256 کے درمیان، صحیح ہے؟ 200 سنچوری کے بعد امام بخاری کی یہ بخاری آئی ہوگی، اور تم ہمیں نگلیکٹ کرنے کے لیے، نگیٹو تصور دینے کے لیے امت کو الیوم اکملت لکم کی آیت پیش کرتے ہو کہ اب جب دین مکمل ہو گیا تو فاتحہ دین میں نہیں ہے، نظر نیاز دین میں نہیں ہے، 11ویں 12ویں دین میں نہیں ہے، اس لیے یہ ایڈیٹنگ اسلام ہے۔ اسلام میں یہ ایڈیٹنگ ہے، یہ آیت سے مغالطہ میں تمہیں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے کہ سنو، اگر اس آیت سے یہ بدعت ثابت ہوتی ہے تو امام بخاری تو مصطفیٰ کے 194 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، توجہ دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، اور تم بدعت کی یہی تو تعریف کرتے ہو کہ جو نبی نے نہیں کیا اور جو صحابی نے نہیں کیا، اور تم کر رہے ہو یہی بدعت ہے۔ تو بخاری شریف میرے نبی نے بھی نہیں لکھا ہے، بخاری شریف میرے صحابی نے بھی نہیں لکھا ہے۔ تو اب بخاری کو محور ضابطۂ مسائل سمجھنا، توجہ دینا پیارے، جو جملہ بولنے جا رہا ہوں کہ بخاری کو محور ضابطۂ مسائل سمجھنا، یہ کتنی بڑی حرمہ نصیبی ہے۔ حدیث پیش جو کی جاتی ہے مسائل کے لیے نہیں، حدیث ایک فارمولہ ہے، مسائل کو مجتہدین نکالتے ہیں، مسائل مجتہدین نکالتے ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا بتاؤ، قرآن پاک میں ہر چیز کی وضاحت ہے نا، تبیان لکل شیء، سورہ انحل آیت نمبر 28 میں تبیان لکل شیء، ہر چیز کی اس میں وضاحت ہے۔ جب ہر چیز کی وضاحت ہے تو 4 رکعت نماز کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ 12 رکعت نماز کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ تہجد کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ اور یہ نماز کی تفصیلات اور رکعات کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ سمجھنا ہوگا آپ کو، اس وضاحت میں بھی وضاحت ہے، اس وضاحت میں بھی وضاحت کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا نام محمد عربی کی ذات پاک ہے۔ اس لیے کھل کر کے آج بول دوں، اور آیت کریمہ زندگی بھر تک یاد رکھنا کہ جو بچے سعودی عرب جا کر کے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اور تم کو ورغلا رہے ہیں، اور تمہارے 20 سال 40 سال کی دوستی کو 2 سال کی بنیاد پر افیکٹ کر دے رہے ہیں، اثر انداز ہو جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں یہ نہیں ہو رہا، وہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ نہیں پیارے، وہاں سے اسلام پھیلا نہیں ہے،
وہاں سے اسلام پھیلا ہے، وہاں سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اب ایک محبت سے جواب دو، ہندوستان کے کسی ایک شخص کو بھی بتاؤ جس نے مصطفیٰ کے کاندھے پر وہ جھڑی رکھا ہو، جس نے مصطفیٰ کے پاؤں کو لہو لہان کیا ہو، جس نے مصطفیٰ کو گالی دی ہو۔ بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں، وہی سعودی عربیہ ہے۔ میں آج کے حساب سے نام لے رہا ہوں، ورنہ عرب ہے، وہی سعودی عربیہ ہے۔ اے نوجوان جانے والوں، ماں کے دل کو مت دکھاؤ، تمہاری ماں کے دل دکھتے ہیں، اسی لیے تم گمراہ ہو رہے ہو۔ ماں پر بدعت کا فتویٰ، ماں پر شرک کا فتویٰ، ارے اٹھا قرآن پاک سورہ لقمان آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ ارے ماں باپ اگر شرک کا بھی درس دے تو شرک میں اطاعت نہ کرنا، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو مشرک ماں باپ کو بھی دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، مشرک ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا حکم ہے۔ اور یہ بدتمیز مومن ماں باپ کو بدعتی کہہ رہا ہے، مومن ماں باپ کو مشرک کہہ رہا ہے، اس لیے کہ سعودی عرب میں گیارہویں نہیں ہو رہا ہے، سعودی عرب میں نظریات نہیں ہو رہا، سعودی عرب میں معراج نہیں ہے، سعودی عرب میں ابو لہب ہے، سعودی عرب میں ابو جہل ہے، سعودی عرب میں کفاران عرب ہے، سعودی عرب میں گستاخان ہے۔ سعودی عرب کے منافقوں کے لیے اذا جاءک المنافقون پورا سورج اترا ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ یہ انڈیا کے کافروں سے خطاب نہیں ہے، سعودی عرب کے کافروں سے خطاب۔ کچھ سمجھے آپ؟ اب آپ کا ریفریش ہو گیا ہوگا قرآن اور رمضان کے حوالے سے، اس لیے میں بس ایک لفظ میں پوری تقریر کو اب ختم کر دوں۔ قرآن کی بھی تلاوت کرو، علماء سے کنیکٹڈ رہو، مفتیوں سے رجوع رکھو، خود جب سیکھ لو الحمدللہ، اور کبھی تمہارے پاس مسائل وغیرہ اور دیکھو کہ بلر لوگ ہیں، بس جس کو جنس پہننے نہیں، اپنی جنسیت سمجھ میں نہیں ہے تو جنس کیا سمجھ میں آتا، توجہ دے رہے ہیں آپ، جنس پہن کر کے مصطفیٰ کی حدیث، اللہ خدا کی قسم یہ امام بخاری کے اتنے بڑے دشمن ہیں، وہ امام بخاری جو وضو کر کے مصطفیٰ کی حدیث لکھیں اور یہ گڈھوں پر بیٹھ کر کے بے وضو لباس یہودیت میں مصطفیٰ کی حدیث کا مذاق تھا، حدیث میں ایسا کہتے، ارے حدیث کا تو نام ہی مصطفیٰ کی طرف دوڑاتا ہے، حدیث